حسن اللہ یاری کے تنبو میں جو گھبراہٹ ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کو میں نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، اس نے سوچا کہ بس میں ایک تاریخ دوں گا، کلیم حنفی آئیں گا اور میں اسے الجھا دوں گا، اور الجھانے کے بعد اپنی فتح کا اعلان کروں گا۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے ساتھ پہلی بار کوئی ایسا عالم آیا جس نے مناظرے کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بعض لوگ جہالت کر کے سنی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نامزد تکفیر ثابت ہو جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ شرط ہی ابس ہے۔ بے وقوفو، یہ شرط ابس نہیں، یہ شرط بہت اہم ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور اول کے مسلمان ہیں، ان کے سامنے پورا قرآن نازل ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ احادیث ان کے دور کے اندر کی ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قول رسول، فعل رسول، حکم رسول، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ تو جو حدیث کی تعریف ہے وہ مکمل کے مکمل دور صدیقی میں ہے، حضرت ابو بکر کے سامنے ہے۔ قرآن سے تو حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے، ثابت ہے، ان کا اتقا ہونا، ان کا صحابی ہونا، ثانی اثنین ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا ان کا امتحان لینا، ان کے امتحان میں ان کا کھرا اترنا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام کی بارش ہونا، یہ سب قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے۔ تو یہ تکفیر ثابت نہیں کر سکتا۔ اور میں نے اگر احادیث سے کئی لوگوں کی نامزد تکفیر قرآن اور حدیث سے ثابت کی، تب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن حدیث سے نامزد تکفیر ثابت نہیں ہوتی۔ ایک بدبخت نے کمنٹ کیا کہ تو ایسے تو کوئی قادیانی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے کہ قادیانی کی تکفیر قرآن سے نامزد دکھاؤ۔ ارے جاہلو، قادیانی اس دور کا ہے خیر القرون کا کہ شر القرون کا ہے؟ اس کے دعوے پر رد کرنے والی جو دلیلیں قرآن و حدیث سے ہیں، قطعیات میں سے، اس بنا پر اس کی تکفیر ہوتی ہے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ سیدنا ابو بکر صدیق نزول قرآن کے وقت کے آدمی ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، آئی سمجھ میں بات؟ اور پھر ایسے تو کوئی کل کتے کا بچہ، خارجی نازوی حرام الدہر سور کا بچہ اٹھ کر کہے کہ سیدنا علی بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، خلافت ان کا حق تھا، لیکن ابو بکر کے 2.5 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، 24 سال تک انہوں نے اپنے حق کو حاصل نہیں کیا، فدق کو حاصل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، چپ چاپ ان کی امامت میں، ان کی سیادت میں، ان کی خلافت میں اپنا کام چلاتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، تقیہ کرتے رہے۔ تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت اللہ تعالیٰ کی کافروں پر ہوتی ہے۔ مطلب قیاس کرتے کرتے، ظنیات سے پہنچتے پہنچتے حضرت علی کے کردار پہ حملہ کر دے، ایمان پر حملہ کر دے، تو آپ کس کو روکیں گے؟ اصل میں حسن اللہ یاری کی پنگی بجی ہوئی ہے، تم لوگ نہیں سمجھو گے۔ اس کو جو میں نے پھاڑ کر رکھا نا، بہت قاعدے سے پھاڑا ہے۔ ارے ذرا تو سوچو یار، کبھی ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری کو کسی نے چیلنج مناظرہ دیا اور حسن اللہ یاری نے پہلے اپنا آپریٹر بھیج کے ٹیبل ٹاک کی بات کی ہو؟ میں ٹیبل ٹاک، فیبل ٹاک کچھ نہیں کرنے والا۔ میں نے شرائط لکھ دی ہے، اس میں جو غیر مبدل ہے وہ غیر مبدل ہے۔ دعویٰ اتنا بڑا، روئے زمین کے افضل ترین انسانوں کو، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہے، ان کی تکفیر کا دعویٰ ہے، اور دلیلیں مکڑی کے جال سے کمزور۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں حسن اللہ یاری کے مناظرے نہیں دیکھتا ہوں؟ حسن اللہ یاری کے بہت سے مناظرے میں نے دیکھے، اور ساری دلیلیں سن سن کر ہنسی آتی ہے مجھے۔ اور وہ جو دوسروں کی عربی پڑھنے میں غلطیاں پکڑتا ہے نا، وہ خود بہت غلطیاں کرتا ہے، وہ ساری نوٹ کر رکھی ہے میں نے۔ وہ 13 تاریخ کو میرے سامنے آئے تو مناظرہ ہو، یہ میری دلی خواہش ہے۔ لیکن تمہیں ایک بات میں بتاؤں، میں ایک مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں تو بہت ٹچا آدمی ہوں، بہت لچا آدمی، بہت فالتو آدمی ہوں، گناہوں کا پہاڑ ہوں، میں پاپ کا پتلا ہوں۔ میرا کیا ہے یار؟ میرے رب نے میری عزت بچایا، ورنہ میں تو جوتے کھانے والا آدمی ہوں۔ میں خود کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ روزی بند کر دے، مجھ پہ پانی بند کر دے، تب بھی اس کا انصاف ہے۔ وہ تو اپنی رحمت سے مجھے نبھا رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میں ہار جاؤں گا تو گھر میں بیٹھ جاؤں گا چپ چاپ، مگر میں جس مذہب اور مسلک اور موقف اور نظریے کو لے کر اٹھا ہوں، مجھے وہ پائیداری سے اور پختگی سے انجام دینا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس لیے میں اصول اور ضابطے کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔
اہل علم پڑھے لکھے حضرات میری بات کی تائید کریں گے، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی ہاں، میں اپنے مسلک اور مذہب کو ہنسی کا، مذاق کا جو ہے نا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ ہنسے مذاق کریں۔ اگر تمبو میں گھبراہٹ نہ ہوتی تو اللہ یاری اپنے آپریٹر کو بھیجتا، اور اس کے آپریٹر نے جو حماقتیں کی ہے، جو بے وقوفیاں کی ہے دوران گفتگو، اس پہ تو کچھ میں نے تبصرہ کیا، اس پہ بہت قاعدے سے تبصرہ خلیفہ غیاث ملت حضرت علامہ سید حسنین بقائی صاحب نے کیا اور مجھے بھیجا ہے، اس کی ویڈیو بننے گئی ہے، اور انشاءاللہ آج ہمارے چینل سنی جمعیت الاحناف یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ ہوں گی۔ نلہ یاری کے آپریٹر کا آپریشن اس کا عنوان ہے کہ عربی پڑھنے میں، اردو بولنے میں، اہل بیت پاک کے نام لینے میں کتنی غلطیاں کر رہا ہے وہ جاہل، اور اس کو دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑے مناظر کا آپریٹر ہے۔ تو بہت بڑا مناظر اپنے ماتحتوں کی زبان نہیں سدھار سکا، بولنے کا ڈھنگ پیدا نہیں کر سکا، چلے جہان بھر میں مناظرہ کرنے کے لیے۔ اور ذرا سوچو، تمبو میں گھبراہٹ نہ ہوتی تو وہ بابا کے ساتھ لائیو آتا۔ اچھا، بعض لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بابا کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، بابا کو بابا صاحب، بابا جی، اور لوگوں کو گالیاں دینے سے روک رہے ہیں۔ ارے یار، بابا سے تو میرے پنگے بہت پہلے سے چلتے رہیں گے، بابا میرا پڑوسی آدمی ہے۔ اور ایک بات تو میں بتا دوں، سیدنا ابو بکر و عمر کا مسئلہ تو بہت آگے کا ہے، کسی ادنا درجے کے صحابی کے بھی گستاخ کو میں برداشت نہیں کرتا۔ ایسی کون سی تقریر ہے جس میں بابا کی ٹھکائی نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہوں، اور بابا سے تو ہمارا مسئلہ چلتا رہے گا، لیکن اس معاملے میں بابا نے جو 2-3 باتیں کہی لائیو میں آ کر، نمبر 1 کہ بھئی تم نے بھی گالی دی، تو اس نے کس چترائی سے اپنی گالی کو جو ہے کلیئر کیا کہ وہ گالی نہیں، وہ تو اس معنی میں ہے، وہ تو اس معنی میں ہے۔ پھر میں بھی جو ایل لگاتا ہوں، یعنی لعنتیں کرتا ہوں، دوسرا کچھ مت سمجھ لینا آپ لوگ، اس کی صفائی میرے سے بھی پوچھنا۔ پھر بابا نے کہا بھی کہ نہیں، جب سے یہ مناظرے کی بات چلی ہے مفتی کلیم نے زبان پر بہت کنٹرول کیا ہے اور صاحب کے علاوہ بات نہیں کیا، آپ لوگ کا انداز غلط ہے۔ پھر بابا نے یہاں تک کہا کہ مفتی کلیم ہار بھی گیا تو میں دوسرے عالم کو لاؤں گا اور میرا شیخین پہ ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے نا، اگر کوئی آدمی خود نرم ہو اس معاملے میں تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں، جس سے کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ بابا نے بھی تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت علم والا ہوں، وہ تو خود ہی بندہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تو بس صوفیوں کی باتیں کرتا ہوں، پیران طریقت کی، مشائخ کی، سلاسل کی بات کرتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو جس معاملے میں مخلص ہو وہاں پہ اس کے ساتھ رعایت کی جانی چاہیے۔ اور بابا کا ہمارا مسئلہ چلتا رہے گا، ابھی کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری سے ہمارا معاملہ ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر اس کے تمبو میں گھبراہٹ نہ ہوتی، پہلے تو مناظرے کو آ نہیں رہا تھا، گالیاں دیتے، چلو کسی طرح بابا نے گھیر گھار کے لایا بھی، اور میں نے جو جائز شرطیں ہیں رکھی۔ ارے شرطیں تو رکھنی پڑیں گی نا، بغیر شرطوں کے تھوڑی مناظرہ ہوگا۔ وہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو مجھے اس سے نہیں معلوم، میں نے جو مدرسے میں پڑھا ہے اور جس انداز میں مجھے بین المسالک مناظرے کرنے ہیں، بین المشارب مناظرے کرنے ہیں، بین المذاہب مناظرے کرنے ہیں، تو کہاں کون سی شرط ہوگی، کہاں کون سی کنڈیشن ہوگی، اس حساب سے میں بات کروں گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ خود چاہ رہے ہیں کہ مناظرہ نہ ہو، ورنہ اس کے آپریٹر کو کیا ضرورت تھی میری 2017 کی وہ فوٹو جس میں مجھ پہ اچانک اٹیک ہوا اور پولیس اسٹیشن میں ہم لوگ گئے، مجھے ہوش نہیں ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، مجھے 2 لوگ سہارا دیے ہوئے، تو اس میں میری بے عزتی کون سی؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بھئی میری کیا بے عزتی اس میں؟ اگر میں نے دین کے لیے مار کھا لیا، میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، اور جو بھی میرے ساتھ معاملات ہوئے تھے، تو مجھے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب پانے والا لکھا جائے گا نا۔ کیا صحابہ نے جان کی قربانیاں نہیں دی، گھر بار نہیں لٹایا، بچوں کو قربان نہیں کیا؟ یہ سب تو سنت ہے۔ راہ خدا میں مار کھانا، تکلیفیں اٹھانا، آج بھی سب سے زیادہ FIR مجھ پہ ہوتی ہیں علماء میں، سب سے زیادہ میرے پروگرام روکے جاتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے گالیاں پڑتی ہے۔ ایک کلیم حنفی ہے، وہابیت کا حملہ، دیوبندیت کا حملہ، خارجیت کا حملہ، ناصبیت کا حملہ، رافضیت کا حملہ، مولائیت کا حملہ، تفضیلیت کا حملہ، نظامیت کا حملہ، منہاجیت کا حملہ، نہ جانے کتنے حملے۔ ہاں، ایک طرف ہے اعدائے دین، ایک طرف ہے
हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। तभी अल्लाह का फजल व करम है कि मेरे बोलने में कोई लचक नहीं आती। हाँ, पूरे इसी अंदाज में कर्रो फर के साथ मैं लहराता हूँ, और अल्लाह करे इस पर इस्तेकामत मुझे नसीब हो। तो बहरहाल कुल मिला के उसने इस तरह की फ़ोटो क्यों डाली? भाई जाहिर सी बात है, 13 तारीख को मुनाजरा, इस तरह की ओछी हरकतें तुम करोगे, मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा, गुस्से में आऊंगा, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर बोलेंगे देखो 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 किस तरह इन्होंने कहा मुनाजरे के पहले उसूलों का उल्लंघन किया है, बात हो गई थी। अरे बात तो हुई थी कि मुनाजरे में बदकलामी नहीं की जाएगी। पहले तुम कुछ करोगे तो हमारे मुंह पे टेप थोड़ी बंधा हुआ है और हमारे हाथ थोड़ी बंधे हुए। हरामजादे, अगर तुम आज़ाद हो, तुमसे ज़्यादा हम आज़ाद है, और तुम अपनी गालियों को अगर दुआएं बताओगे कि नहीं वो तो इस माना में थी, तो फिर मैं जो तुम्हारे एल लगाता हूँ यानी लानतें करता हूँ और तुम्हें बुरा भला कहता हूँ, सब्बो शतम करता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसका खुलासा मैं पेश करूंगा कि उसका क्या माना है, इसका क्या माना है, इसका क्या मतलब बनता है। तो वो तो जब तावील करने में आए तो हर आदमी तावील कर सकता है ना। तो कुल मिलाकर ये कि 13 तारीख को तो मुझे मुनाजरे के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस हसन अल्लाह यारी का एक मर्तबा मेरे शराइत के ऊपर ये आ जाए कि भाई हाँ हमें मंजूर है, तो फिर पूरी पूरी तैयारी करूँ मैं और 13 तारीख को लाइव आऊँ। टाइम मैंने 11:30 दे रखा है, वो चाहे तो 9 बजे, 9:30 बजे, जो भी है इंशाल्लाह हो जाएगा। वो कहे 13 को नहीं 12 को आना है तो मैं 10 के बाद फ्री हूँ, मैं 12 को भी आऊँगा, 11 को भी आऊँगा, 15, 16, 17, 18, 20, 19 जो बोलेगा वो तारीख को मैं आऊँगा। लेकिन टेबल टॉक करके मैं जानता हूँ हसन अल्लाह यारी क्या चीज़ है। अरे यार, जो कौम सैयदना हुसैन को बुलाकर धोखा दे सकती है, हजरत सैयदना इमाम हसन को कुर्बानी का मेंढा कह सकती है, मेंढा मेंढा कुर्बानी का मेंढा कह सकती है, अपने इमाम को, अपने इमाम का साथ छोड़ सकती है। हाँ, सैयदना जैद को शहीद कर सकती है, मौलाए कायनात के साथ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जो धोखा कर सकते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ, तो वो हमारे साथ क्या नहीं करेंगे। अगर लिंक की टेस्टिंग करनी है, मेरा बंदा आएगा, टेक्निकल लाइन से बात करो, हाँ भाई लिंक सही है, 13 को आके डायरेक्ट मुनाजरा करो, और मुनाजरा उन्हीं शर्तों पर होगा। जी हाँ, तुम मुनाजरा नहीं करोगे तो जो तुम्हारे अकायद व नज़रियात की धज्जियाँ हम पहले उड़ा रहे थे वो उड़ाते रहेंगे, और हमारे सहाबा का ईमान तो बिहम्दिल्लाह साबित है। बस अवाम को उनके दलाइल फराहम करते रहेंगे कि देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से साबित है, ठीक है ना। और न सिर्फ ईमान और इस्लाम साबित है बल्कि किस दर्जे के वो लोग हैं, क्या उनकी फजीलतें हैं, क्या बारगाह खुदावंदी में, बारगाह रसूल में उनका मकाम व मर्तबा है। ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल से बताते रहेंगे। मदह सहाबा ये तो हमारे ज़िंदगी का जुज़वे ला यनफक है, न जुदा होने वाला हिस्सा है। तो बहरहाल अब कुल मिला के ये देखते हैं क्या होता है। और रहा बाबा का, तो भाई मैं तो कहता हूँ यार, खामखा वहाँ जाके फोकट में कमेंट करके कोई मतलब नहीं है। क्यों अपना वक्त ज़ाय करते हो, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो। और उसने जो टुच्छी हरकत की है मेरी फ़ोटो लगा के, FIR लगा के, पता नहीं उसको क्या मिल गया। हालांकि जब मैंने चैनल में वो फ़ोटो डाली तो लोगों ने खोज कर उसका चैनल तलाश कर जो उसको सुनाना शुरू किया है, तो हरामज़ादा अगर कमेंट ही पढ़ ले, वो राफजी यहूदी, उसकी अकल ठिकाने आएगी। क्या ज़रूरत थी उसको मुनाजरे से पहले इस किस्म की हरकत करने की। वो चाह रहा है कि इस तरह की हरकत करूं और फिर कुछ ऐसी बात हो जाए, फिर हम उसको दलील बनाएं कि देखो इन्होंने ऐसा कहा, मुनाजरा नहीं हो सकता इनके साथ। तो आप खुद ही दिमाग लगाइए, मुनाजरे से कौन भाग रहा है। बहरहाल आप इस चैनल से भी जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करवाएं, यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कराएं। और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे हमारे 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से। और तंजीम से जुड़े रहें, और इंशाअल्लाह अल्लाह व रसूल ने चाहा तो ये मुनाजरा होगा। आप दुआ फरमाते रहें, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी में हूँ। बस आप मेरे लिए दुआए सेहत, दुआए आफ़ियत, दुआए खैरियत, दुआए इस्तिकामत फरमाते रहें, और यही सब खैर की दुआएं